ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو عزیزان، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو زمین پر خون پڑا رہتا ہے، خون جم جاتا ہے، زمین خون چوستی نہیں ہے، حالانکہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اور مائع چیز زمین پر گر جائے تو پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ چیزیں بھی جذب ہو جاتی ہیں، لیکن خون زمین میں جذب کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو لوگوں تک پہنچانی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ میں لکھا ہے کہ جب جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 7 دن حابیل کا خون زمین پر پڑا رہا، اور 7ویں دن کے بعد حابیل کے خون نے زمین کو چوس لیا۔ جب زمین نے خون چوس لیا، 7 دن کے بعد خالق کائنات کی آواز آئی کہ قابیل، آپ کا بھائی حابیل کہاں ہے؟ تو قابیل نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ قابیل، آپ کے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے، مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو اس وقت قابیل نے کہا کہ رب، اگر میں نے حابیل کو قتل کیا ہے تو حابیل کا خون کہاں پہ ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے زمین، آج کے بعد میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے خون کو چوسنا نہیں ہے، زمین پر پڑ رہی۔ پہلی وجہ یہ ہے بتائی لکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حابیل قتل ہوئے تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے نا تو قابیل سے پوچھا کہ میرا بیٹا حابیل کہاں ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ نبی تھے، جب پتہ چل گیا کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا فلاں مقام پہ، تو جناب آدم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور دیکھا تو وہاں پہ خون بھی نہیں تھا، زمین خون چوس گئی تھی، خون نہیں پڑا تھا۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی ہے کہ اے زمین، تجھ پر لعنت ہو کہ تو میرے بیٹے کا خون چوس گئی ہے۔ اور اس دن کے بعد زمین نے خون چوسنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی مقام پر بیٹھ کر جناب آدم علیہ السلام نے کئی سال جناب حابیل کے غم میں روتے رہے ہیں، یعنی بیٹے کی غربت پہ روتے رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں رونا کہاں جائز ہے؟ اگر آدم علیہ السلام حابیل کے غم میں اس مقام پر بیٹھ کر جہاں قتل ہوئے ہیں اتنے سال روئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، امام حسین کے غم میں رونا ٹھیک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔